آپ نے ایک مضمون لکھا مسلم اور غیر مسلم، اس میں بہت وضاحت سے بیان کیا کہ جو شخص اپنی شناخت مسلمان بیان کرتا ہے ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، لیکن جب کبھی کوئی انحراف ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو ہمیں لگے گا کہ مذہب کے مجموعی سٹرکچر سے ڈیویشن ہے، تو ہم اس پر بھی کھل کر اختلاف کریں گے۔ کوئی کفر ہوگا اس کو کفر کہیں گے، کوئی گمراہی ہوگی اس کو گمراہی کہیں گے، کوئی ضلالت ہوگی اس کو ضلالت کہیں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو گمراہی کا دائرہ ہے، یعنی ڈیویشن کس وقت کوئی نقطہ نظر، ہم یہ دیکھتے ہیں امت کی پوری علمی تاریخ میں اختلاف ہمیشہ سے رہے ہیں، وہ پوائنٹ کیا ہیں، وہ فور کارنرز کیا ہیں، وہ پرنسپل پیرامیٹرز اصول کیا ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جی اب یہاں پر ڈیویشن ہو گئی ہے، انحراف ہو گیا ہے، یہ دین کا جو مجموعی سٹرکچر تھا اس مزاج سے بھی گمراہی اختیار کر لی گئی ہے۔ میں چاہوں گا ٹو دا پوائنٹ اور مجھے وہ بیسک پرنسپل ضرور بتائیے کہ جن سے ہم فیصلہ کر سکیں کہ فلاں نقطہ نظر اب ڈیویشن کی طرف گامزن ہے۔ پہلے 3 چیزوں کو سمجھ لیجیے، بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم سب انسان ہیں، کسی بھی علم میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص یکساں نتائج تک پہنچ جاتا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صحیح نتیجے بھی ہوتے ہیں۔ یہ غلطی بڑے سے بڑے عالم سے، بڑے سے بڑے فقیہ سے، بڑے سے بڑے دانشور سے ہو جاتی ہے۔ غلطیوں کو اگر آپ ایک جامع تعبیر دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں یا حدیث پر غور کرتے ہیں یا دین کی مختلف چیزوں کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کی غلطی ہوتی ہے، یا اس کا بمبا، اس کا ماخذ قلت علم ہوتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس جس چیز پر وہ غور کر رہا تھا، جس چیز پر وہ تفحص کر رہا تھا، جس کو اس نے موضوع تدبر بنایا، اس کا علم نہیں تھا۔ ٹھیک، تو یہ بات تو ہر آدمی مانے گا کہ آپ اگر کسی علم میں مداخلت کر رہے ہیں یا اس میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرنی چاہیے۔ تو قلت علم بعض اوقات اس کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز یہ ہے کہ علم تو بہت تھا، آدمی جانتا تھا کہ یہ کیا فن ہے، اس میں کیسے داخل ہونا ہے، اگر زبان تھی تو اس سے واقف تھا، اگر اس کے علوم سے تو ان سے آشنا تھا، لیکن قلت تدبر باعث بن گئی۔ یعنی انسان چونکہ غفلت شعار ہے تو کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوئی، جتنا غور کرنا چاہیے تھا اتنا غور نہیں کیا، تو یہ چیز غلطیوں کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک، اس طرح کی غلطیاں بڑے سے بڑے عالم سے، بڑے سے بڑے دانشور سے، بڑے سے بڑے محقق سے ہوتی ہیں اور دنیا کے ہر علم و فن میں ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی فلاں رائے سے اختلاف کرتے ہیں، ہم سیبوے کی فلاں تحقیق سے اختلاف کرتے ہیں، ہم امام غزالی کے فلاں نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتے، تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بھی یہ قلت تدبر یا قلت علم کی بنیاد پر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کچھ چیزیں دین میں اپنے ناموں کے ساتھ متعین ہو گئی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر ایمان کیا ہے، مثال کے طور پر کفر کیا ہے، مثال کے طور پر اسلام کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی برملا ان سے اختلاف کا اظہار کر دیتا ہے، یہ معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ 5 چیزیں ایمان کے ارکان میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کا معاملہ ہے، تو اگر یہ سب چیزیں جتنی بھی اس طرح متعین طور پر بیان کی گئی ہیں ان سے کوئی انکار کرتا ہے تو ہم بہت اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب اس نے کفر کو اختیار کر لیا ہے۔ یہی صورتحال واضح شرک کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی تعویل کر رہا ہو۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کے یہ بتا دیا کہ میرے خیال میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شرکاء بنائے ہیں اور وہ اس دنیا کا نظام انہی کے ذریعے سے چلا رہا ہے، تو اب تو کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ٹھیک، یعنی کوئی شرک ہے، کوئی کفر ہے اور دوسرے کی طرف سے اس کا اقرار ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اختیار کر لیا، اس میں بھی بحث کی گنجائش نہیں رہتی اور واضح حکم لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جس چیز کو آپ نے ضلالت، یعنی عربی میں جس کو ضلالت کہتے ہیں، گمراہی سے تعبیر کیا ہے، یہ عام طور پر اس طرح ہوتی ہے کہ خود جو آدمی غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی اس میں در حقیقت اپروچ کی غلطی ہوتی ہے، بنیاد کی غلطی ہوتی ہے، تعمیل کی غلطی ہوتی ہے۔
تو ہم اسی وجہ سے جزیات میں جو غلطی ہوتی ہے اس پر اس طرح کا حکم کبھی نہیں لگاتے. جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی گمراہی ہے، یہ ڈیویشن ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی اصول، کوئی قاعدے ہونے چاہیے نا جن کی بنیاد پہ. ایسے کفر کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہم کہ یہ 5 چیزیں ہیں، اگر آدمی ان کا انکار کر دیتا ہے، یہ 5 چیزیں ہیں جن کو اسلام سے تعبیر کیا، اگر ان کو نہیں مانتا تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. ٹھیک. میں پھر یہاں یہ واضح کر دوں کہ کسی شخص کو کافر قرار دینا یا غیر مسلم قرار دینا، اس کا تعلق اس کے اقرار سے ہے. یہ میرا کام نہیں ہے میں اس کا فتویٰ دوں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کفر کیا چیز ہے، یہ بتایا جا رہا ہے شرک کیا چیز ہے. تو اس میں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، واضح ہے. لیکن اگر کوئی شخص تعویل کر رہا ہے، غلطی میں پڑا ہوا ہے، تو اس پر تو ہم حکم نہیں لگا رہے، لیکن یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں محض غلطی نہیں رہی اب. یعنی یوں نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ اس معاملے کو درست سمجھ رہے ہیں اور امام شافعی غلط سمجھ رہے ہیں. ٹھیک. یہ معاملہ اس طرح کا نہیں رہا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اگر آپ مسلمانوں کے علم کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ 5 چیزیں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس نشست میں اس پر گفتگو پوری کر سکیں گے یا نہیں، لیکن میں ایک ایک کر کے اس کی وضاحت کرتا ہوں. جی. سب سے پہلی چیز جس کو خود قرآن مجید نے بہت خوبی کے ساتھ سورہ آل عمران میں واضح کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کے 2 پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. یعنی اگر آپ کو مثال کے طور پر معاشرت کے لیے کوئی تعلیم دی گئی ہے، نکاح طلاق کے مسائل بتائے گئے ہیں، آپ کو والدین کے حقوق سمجھائے گئے ہیں، آپ سے توحید پر ایمان کا تقاضا کیا گیا ہے، یا آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کو مانیں، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اس دنیا میں آپ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک. ایک وہ معاملات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کوئی اطلاع دیتے ہیں، اور یہ اطلاع اس نادیدہ عالم کے بارے میں ہوتی ہے جس کو ہم نہ اپنے تجربے میں لا سکتے ہیں نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. انسان کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آئی ہو یا اس کا تصور نہ بنی ہو، اس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے زبان میں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے شروع میں تنبیہ فرمائی ہے کہ مجھے تو اس عالم کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. یعنی بتانا ہے کہ جنت ہوگی، بتانا ہے دوزخ ہوگی، یہ بتانا ہے کہ میں نے اس کائنات کو جب تخلیق کیا تھا تو معاملات کی نوعیت کیا تھی، یہ بتانا ہے کہ حشر کیسے برپا ہوگا، دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا. تو یہ چیزیں چونکہ نہ تجربے میں آئی ہیں، نہ مشاہدہ ان کا کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے لیے زبان میں کوئی الفاظ موجود ہیں. جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ آج ہم بہت سی جدید ایجادات سے واقف ہیں، ان کے لیے الفاظ وجود میں آ چکے ہیں، اور ہم اطمینان سے کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ ہے. تو یہ سارے الفاظ وجود میں آ چکے ہیں. لیکن اگر یہ الفاظ وجود میں نہ آئے ہوتے، یہ چیزیں موجود نہ ہوتیں، اور کوئی مستقبل کے بارے میں خبر دیتا تو کیا کرتا؟ تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رعایت کرتے ہوئے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا. ٹھیک. یعنی متشابہات کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کو دکھایا نہیں جا سکتا، وہ چیزیں جو تجربے میں نہیں لائی جا سکتی. جیسے میں نے مثال دی جنت، دوزخ، قیامت، حشر، میزان، وہ چیزیں کہ جن کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں، تم ان کا تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک ان کو تمہارے تصور کے قریب لانے کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے. وہ کیا طریقہ ہے کہ تمہاری دنیا کی کسی چیز سے تشبیہ دے کر ان کو سمجھا دیا. یعنی تمہاری دنیا میں بادشاہوں کو ایک زندگی حاصل ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس زندگی کا لوگ تصور کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں محلات کیسے ہیں، اور حور و قصور کا کیا معاملہ ہے، اور خدم و حشم کا کیا معاملہ ہے. تو ایک تصویر ہمارے ذہن میں ہے. تو جنت میں ہر شخص کو یہ بادشاہی حاصل ہو جائے گی. ٹھیک. ورنہ تو جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت تو اس چیز کا نام ہے کہ جو چاہو گے مل جائے گا. وہ تو یہاں کسی بادشاہ کو بھی میسر نہیں ہے. لیکن اس کی ایک تصویر تمہارے ذہن میں لانے کے لیے اس طرح ہم تشبیہ دے کے سمجھا دیتے ہیں. تو اب دیکھیے وہاں آگے کیا کہا ہے. آگے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں تو جو بات بھی تمہیں بتاتے ہیں وہ محکمات میں ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے، اس کی حقیقت تک تم پہنچ سکتے ہو، اس کے بارے میں تم علوم ایجاد کرتے ہو، کرو، کوئی معنی نہیں. یہ جو ہماری فقہ ہے اور ہمارے زبان کے مسائل ہیں اور بہت سے علوم ہیں وہ اسی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں.
لیکن یہ دائرہ یعنی قیامت، آخرت، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس دائرے میں جتنا علم میں دے دیتا ہوں بس اس پہ اکتفا کرو. اچھا، یہ بتایا نا. تو یہ کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اس علم میں رسوخ حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ اس علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا علم جو اللہ دیتا ہے، اپنی کتاب میں دیتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے دیتا ہے، جن لوگوں کو اس میں رسوخ حاصل ہوتا ہے وہ جس وقت کوئی بات سنتے ہیں اس عالم کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے، کل من عند اللہ. وہ اس پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اس کی حقیقت کے کبھی درپے نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے. ٹھیک. لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. اب اس کے برعکس صورتحال کہ آدمی نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا، اس کو یہ رسوخ علم میں حاصل نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. یا تو دین کے معاملے میں فتنہ پردازی کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے. تو دین میں فتنہ پردازی کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان متشابہات کے پیچھے پڑ جائے. مثلا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 19 کیوں ہے، 29 کیوں نہیں ہے. تو یہ فتنہ پردازی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ایک فطری تجسس جو انسان کے اندر موجود ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو جانے، تفصیلات کو جانے. اگرچہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جان کر رہیں گے، یا جاننے کی صحیح کرتے ہیں، یا جاننے کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، یا اپنے تخیلات سے کام لے کر ان چیزوں کو گرفت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کیا تبصرہ کیا ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے درپے ہو جاتے ہیں. یعنی محکمات پر کام کرنے کی بجائے، دین سمجھنے سمجھانے، اس کی عملی چیزوں کو جاننے کی بجائے ان کی دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ دوزخ میں زقوم کا درخت اگتا ہے تو یہ کیسے اگ جاتا ہے، وہاں تو آگ ہے، وہاں تو آگ ہے. یعنی یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کے قوانین کیا ہیں، لیکن انہی چیزوں کے درپے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جب ایک ٹیڑھ دل میں پیدا، یہاں دیکھیے غلطی زیر بحث نہیں ہے، دل میں زیغ پیدا ہو گیا، دل میں ٹیڑھ پیدا ہو گئی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ہمیشہ انہیں متشابہات کے درپے رہتے ہیں. اور پھر دو وجہ بتائیں، یعنی ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، یعنی یا تو فتنہ پردازی مقصود ہوتی ہے، دین کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ پیش نظر ہوتا ہے، اور یا یہ ہے کہ بس وہ جو انسان کے اندر ایک فطری تجسس ہے کہ مجھے جاننا ہے ان حقائق کو، تو درپے ہو جاتے ہیں حقیقت کے، درا حال ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص، افراد، کوئی گروہ یہ متشابہات کی حقیقت کو متعین کرنے کے درپے ہے، اس کے اشتغال کا موضوع یہ بن گیا ہے، وہ انہی چیزوں کو موضوع بنا کر ایک تخیلات کی دنیا آباد کرتا ہے، اس سے وہ ما بعد طبیعات وجود میں لاتا ہے، حشر نشر کی تفصیلات بیان کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی قلب ہی زیغ، ڈیویشن ہو گئی. یہ اب ڈیویشن ہے. ایک بنیاد یہ ہے، یعنی پہلی جو بڑی بنیاد ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی دین کا اچھا اسکالر ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنی توجہات کا مرکز دیکھیں کہ محکمات کو بنا رہا ہے یا متشابہات. بہت اہم بات. یعنی متشابہات میں رسوخ کیا ہے علم میں. اب دیکھیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بڑا عالم ہے، اعلیٰ درجے کا عالم ہے، علم میں رسوخ رکھتا ہے، کبھی ان کے درپے نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور اگر یہ نہیں ہے تو انہی چیزوں کے درپے ہوگا. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، انہی کے درپے ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز موضوع بن گئی ہے. اس کی بہت مثالیں آپ کو صوفیہ اور متکلمین کے ہاں ملیں گی. یعنی یہ نہیں کہ سب کے سب ایسا کرتے ہیں، اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ایک مثال وہاں پر در حقیقت میں نہیں چاہتا کہ اس میں افراد یا گروہ وہ زیر بحث آئیں، اصول میں پہلے بات ٹھیک سمجھنا چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا دین جو کچھ بھی ہم تک پہنچتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے پہنچتا ہے. قرآن عربی زبان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی تاریخی روایات نقل ہوئی ہیں تو عربی زبان میں ہے. اچھا، یا دوسری چیز کیا ہے؟ عمل ہے.
وہ عمل جو مسلمانوں کے اندر رائج ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس عمل کو بھی جب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، میں اپنے بچوں کو نماز بھی سکھاتا ہوں تو کوئی بات کرتا ہوں، کچھ کہتا ہوں، تو ہمارے علم کا ابلاغ کس طرح ہوتا ہے؟ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور ہمارا علم کیا، دنیا کے ہر علم کا ابلاغ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی نہ سائنس اس کے بغیر بیان کی جا سکتی، نہ ریاضی اس کے بغیر بیان کی جا سکتی. تو آپ جب کسی چیز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو زبان کا سہارا لیتے ہیں. انسان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی زبان ہی سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اس کے نیچے تو پھر اشاروں کی زبانی ہوتی ہے اور وہ ہر آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے. تو زبان ہے اصل چیز. زبان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ زبان کی بنیاد سماع پر ہے. یہ عالمگیر اصول ہے کہ زبان کی بنیاد سماع پر ہے. اردو زبان کو اس زبان کے بولنے والے جب بولیں گے تو وہ کس معنی میں ایک لفظ بولتے ہیں. لفظ مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے تو وہ اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں. ٹھیک. وہ جملے کا حصہ بنتا ہے تو وہ جملے سے کیا مطلب ادا کرتے ہیں. ان کے ہاں کوئی چیز حقیقت میں بیان ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے. مجاز میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے. ان سب چیزوں میں آپ نہ عقلی گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، نہ قیاس کر سکتے ہیں. ان میں صرف اور صرف سماع ہی علم ہے. اچھا. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ شیکسپیئر کے زمانے میں فلاں لفظ اس معنی میں بولا جاتا تھا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ سماع. سماع کا مطلب ہے سننا. یعنی ہم نے لوگوں کو اس معنی میں اس لفظ کو بولتے سنا ہے. ٹھیک. اس جملے کو جب وہ اس ترکیب میں لاتے ہیں تو اس سے یہ مراد لیتے ہیں. ہر جگہ یہ سماع ہوگا. اب اگر فرض کیجئے کہ سماع سے آپ کوئی چیز بیان کریں گے تو آپ اس کے اندر کوئی منطق داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ زبان کے بارے میں بہت ہی عمدہ جملہ ہے جو ہمارے ایک بڑے شاعر نے کہا تھا کہ زبان نطق ہے، وہ منطق نہیں ہے. یعنی میں بولتا ہوں، ہم اردو بولنے والے ایسے ہی بولتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایسے بولتے ہیں، عربی بولنے والے ایسے بولتے ہیں. تو عربی زبان بھی دنیا کی زبانوں میں سے ایک زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا ہے کہ میں نے اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے کوئی نئی زبان ایجاد نہیں کی، بلسان عربی مبین، بلکہ دوسری جگہ مزید وضاحت کر دی ہے کہ بلسانک، کہ اے پیغمبر تمہاری جو زبان تھی جو تم بولتے تھے اسی میں نے بات کی اور واضح عربی میں بات کی ہے. مبین کا لفظ بھی اس کے ساتھ داخل کر دیا. تو عربی زبان میں اب آپ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے، یعنی آپ قرآن مجید کے کسی آیت کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی لغت لکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ لفظوں کے معنی بیان کریں گے، آپ نحو یا صرف کی بحث کر رہے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ آپ گویا گرامر اس زبان کی بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے معنی پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں، مجاز میں کیا استعمال کرتے ہیں. کسی بہادر آدمی کا ذکر کرنا ہو تو شعر کہتے ہیں یا نہیں کہتے. یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں دلیل کیا ہوگی؟ سماع. یعنی عرب اس طرح بولتے ہیں، غالب نے اس طرح لکھا ہے، میر نے اس طرح لکھا ہے، شیکسپیئر نے اس طرح لکھا ہے. اس میں یہ منطق چلائی نہیں جا سکتی کہ لفظ کیسے بنا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس میں یہ بنیادی بات ہے اور اس سے یہ معنی بن گئے. تو زبان میں قیاس کو داخل نہیں کیا جا سکتا. یعنی جس طرح سے پہلے اصول میں نے یہ عرض کیا کہ متشابہات کے درپے اگر کوئی آدمی ہوا ہے تو آپ کو وہ ایک پوری ما بعد طبیعات بنا کے دکھا دے اور آپ اس کے سحر میں آ جائیں، لیکن بہرحال وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے. ضلالت یہاں گمراہی کے معنی میں عربی زبان کا لفظ ہے، جس معنی میں آپ بولتے ہیں ولضالین، تو وہ گمراہی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے سماع کی بجائے قرآن کو سمجھنے کی بنیاد منطق اور قیاس پر رکھ دی ہے، یعنی وہ لفظ کے معنی طے کرنے میں، کسی اصطلاح کو سمجھنے میں قیاس اور منطق کو اختیار کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں پورے مدرسہ ہے فکر بن گئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ زبان میں ایک مادہ ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس سے اس طریقے سے ہم فلاں لفظ کا یہ مطلب طے کریں گے، فلاں کا یہ مطلب طے کریں گے. یہ وہ چیز ہے جس پر میرے جلیل القدر استاد نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ تو آپ نے عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے خود بنا لی ہے. تو عربی زبان کی بنیاد ہو، اردو کی ہو، انگریزی کی ہو، یہ عالمگیر اصول ہے. ٹھیک. دلیل سماع ہوگا، یعنی عرب اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں.
یعنی یہاں تک کہ اگر وہ لفظ 1000 پہلوؤں سے اپنی صورت تبدیل کرتا ہے، جیسے کہ عربی زبان میں تو بہت ہوتا ہے، تو یہی دیکھا جائے گا کہ وہ اس صورت میں عرب کس معنی میں بولتے ہیں، اس صورت میں کس معنی میں بولتے ہیں۔ سماع کے علاوہ اگر کسی نے کوئی استدلال کرنے کی جسارت کی ہے، ایک تو یہ کہیں کر دیا تو یہ تو جزوی غلطی ہوئی، اگر بنیاد اس پر رکھ دی، اس کی بنیاد پر لغات القرآن وجود میں آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے کی ضلالت وجود پذیر ہو گئی۔ اچھا، تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ، اور تیسری چیز جو اسی درجے کی ہے وہ یوں ہے کہ انسان کا جو علم ہے، جس وقت وہ اس کا اظہار کرتا ہے، کوئی میں آج کروں، کوئی شخص کسی زمانے میں کرے، اس کائنات کا خدا بھی کسی موقع پر انسانوں کو خطاب کرے، تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ علم، عقل، تجربہ اور تاریخ کے مسلمات کے بارے میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ اطلاع دے۔ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو اس میں میں اب لفظ پاکستان بول دوں، میں یہ کہوں کہ مسجد قرطبہ، میں یہ کہوں استنبول، تو ان کے ساتھ میں آگے تشریح نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ اصل میں تاریخ کے علم کے مسلمات ہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تھے، یہ بات کہ آپ عبداللہ کے بیٹے تھے، یہ بات کہ آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، یہ بات کہ آپ قریش میں سے تھے، یہ بات کہ فلاں دور میں آپ کی بعثت ہوئی، فلاں دور میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے مکے میں کتنا عرصہ گزارا، آپ مدینے میں گئے، آپ نے وہاں مسجد بنا، یعنی میں نے موٹی موٹی باتیں بیان کی جن میں کوئی اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تاریخ کے مسلمات ہیں۔ تو اب جب قرآن گفتگو کرے گا تو کیا تاریخ کے ان مسلمات کے بارے میں ہر جگہ آپ کو روک کر بتائے گا کہ میں یہ بول رہا ہوں یثرب، اب میں تمہیں بتاتا ہوں یثرب کہاں پایا جاتا ہے، میں بول رہا ہوں محمد، تو اب میں بتاتا ہوں محمد کون ہے، بنی اسماعیل، بنی اسماعیل، تو اب میں اس کے ساتھ تشریح کرتا ہوں کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو جو آدمی تاریخ کے مسلمات کو کسی کتاب کے اندر تلاش کرنے کی صحیح کرے گا، کسی مصنف سے اس کا تقاضا کرے گا، وہ بڑی ضلالت کی بنیاد رکھتا ہے۔ اچھا، تو تیسری بڑی چیز یہ، یعنی یہ آپ توقع ہی نہیں کر سکتے، اقبال ایک پوری کی پوری کتاب لکھ دیں گے جس میں گوئٹے کے جواب میں لکھیں گے، ان کے اشعار میں کہیں گوئٹے کا نام بھی نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گلشن ویمر کہہ دیں، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، غالب کو کہا ہے نا، تو ایک تلمیح کر دیتا ہے، کسی چیز کا ذکر کر دیتے ہیں، کسی بات کو بیان کرتا ہے، خطہ قسطنطنیہ یعنی کیسر کا دیار، تو اب وہ یہ بتائیں گے خطہ قسطنطنیہ یا کیسر کا دیار کہاں پایا جاتا ہے، یورپ کے کس حصے میں ہے، یعنی یہ اصل میں تاریخ کے، علم کے، تجربے کے، مشاہدے کے مسلمات ہوتے ہیں جن کی کوئی تشریح کبھی کوئی آدمی نہیں کرتا۔ تو اگر اس کا تقاضا کیا جائے کہ یہ دکھاؤ تشریح کہاں ہے، محمد الرسول اللہ جن کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے وہ کون ہے، کس شخص کا نام ہے، تو یہ تو تاریخ کے مسلمات ہیں، یعنی ان کے لیے کتاب کیوں بتائے گی آپ، وہ تو کسی موضوع کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو ذکر بھی کر دے گی اس چیز، ٹھیک، نہیں ہوگا تو نہیں کہ ذکر کرے گی۔ تو یہ دنیا بھر کے سارے علم میں ایک طے شدہ اصول ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے، جہاں پر اس طرح کی کاوش نظر آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ڈیویشن پیدا ہو رہی ہے، یعنی بنیادیں ہی ہل جائیں گی علم کی، اور یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے، شیکسپیئر کے بارے میں کر لیں، علامہ اقبال کے بارے میں کر لیں، بال جبریل کے بارے میں کر لیں، آپ فردوسی کے شاہ نامے کے بارے میں یہ اختیار کر لیں، یعنی ہر کتاب کا مصنف جس وقت گفتگو کرتا ہے تو وہ تاریخ اور علم کے مسلمات کو کبھی بھی وہاں پر تشریح کر کے بیان نہیں کرتا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک موقع پر کسی بڑے صاحب علم نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ لفظ کلالہ کی فلاں مقام پر قرآن نے شرح کی ہے سورہ نساء کے آخر میں نے ان سے کہا کہ قرآن لغت کی کتاب نہیں ہے، وہ شرح نہیں کرے گا، اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یعنی یہ تو ہوگا کہ قرآن لفظوں کو ایسے استعمال کرے گا کہ وہ ان کو سمجھا دے گا، لیکن یہ نہیں کہ وہ لغت لکھ رہا ہے یا وہ تاریخ لکھ رہا ہے۔ تاریخ کے مسلمات، زبان کے مسلمات، علم کے مسلمات، یعنی مانی ہوئی باتیں یہ پس منظر میں موجود ہوتی ہیں، ان کا ذکر ایسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ یہ تین چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں دو اور چیزیں ہیں، ان پر کسی دوسری نشست میں بات کریں گے۔ ہمارا وقت اب ختم ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہوتا ہے۔ گمراہی اور ڈیویشن کس وقت
کیا حدود ہیں، وہ کیا بارڈر لائن ہے، وہ کیا پروٹوکول، پیرامیٹر، پرنسپل، اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی فکر کے اوپر، کسی نقطہ نظر کے اوپر یہ رائے دیں گے کہ اب یہ گمراہی کی طرف گامزن ہے۔ 3 نکات آپ نے بتائے، بالکل ایک نئی بحث ہے، ایک نئے ہورائزن کی طرف ڈسکوری کا سفر ہے انشاءاللہ۔ 2 اور کیا چیزیں ہیں آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ وقت ہمارا یہاں پہ پورا ہوتا ہے، دوبارہ حاضر ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔